أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحات اے رسولو حلال چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرتے رہو انی بما تعملون علیم بے شک میں تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے سارے رسولوں کو یہ حکم دے رہا ہے اور سارے مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے بچو، اور سارے رسولوں نے اس پر بخوبی عمل کر کے دکھایا۔ انبیاء کرام محنت کر کے کھاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی بننے کی جو اجرت ہے اس سے کھاتے تھے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب نبیاں بکریاں چرا کے کھاتے تھے، بکریاں چرا کے اپنا خرچ چلاتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی اہل مکہ کی کچھ قیرات پر بکریاں چرائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی کمائی بہت پسند تھی، جو وہ حلال محنت کر کے، محنت مزدوری کر کے کھاتے تھے۔ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کا قیام اللہ کو بہت پسند تھا، ان کا روزہ اللہ کو بہت پسند تھا۔ قیام کرتے تھے، رات کو آدھا حصہ سوتے تھے، تہائی حصہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے اللہ کی عبادت بھی ساتھ ساتھ شامل رہتی تھی۔ انبیاء کرام نے اس آیت کو اچھے طریقے سے عمل میں کر کے دکھایا۔ اللہ نے کہا ہے کہ نیک اعمال کرتے رہو اور حلال روزی کھاؤ۔ آگے فرمایا کہ میں تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہوں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں۔ فَاتَّقُونِ، تم مجھے سے ڈرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے سے ڈرو، میرے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپس میں ہی اپنے معاملے میں اختلاف کیا۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ایک کے پاس جو دین تھا وہ اسی پہ خوش رہا، یعنی جو جس چیز کو مانتا تھا، جس مذہب کو مانتا تھا، وہ اسی پہ خوش رہا۔ اگر اس کو دین کی دعوت دی جاتی تو اس کے سمجھ میں آتا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ انبیاء کرام دین کی بات لے کے جاتے تھے، اللہ واحد لا شریک لہ کی بات لے کے جاتے تھے، لیکن ان کی سمجھ میں وہ بات آتی نہیں تھی، وہ مخالف ہو جاتے تھے۔ اور وہ کبھی کہتے تھے کہ یہ ہم جیسا ہی انسان ہے، کبھی کہتے تھے یہ ہم جیسا ہی کھانا کھاتا ہے، یہ ہم جیسا ہی پانی پیتا ہے، تو اس کو رسالت کہاں سے مل گئی؟ کبھی کہتے تھے کہ یہ مال میں بھی ہم سے کم ہے، کبھی کہتے تھے یہ ہر چیز میں ہم سے کم ہے، ہمارے یہاں تو اس سے بھی زیادہ اور لوگ ہیں گے جن کو رسول بنایا جا سکتا تھا۔ یا اللہ تعالیٰ نے رسول جو ہے کسی فرشتوں کی نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو رسول کیوں بنایا؟ تو لوگ جو ہے اختلاف کرتے تھے، بات نہیں مانتے تھے بلکہ اختلاف کرتے تھے۔ وہ اختلاف کرنے والے آج کہاں ہیں؟ ختم ہو گئے سارے۔ اللہ تعالیٰ کا دین باقی ہے، اللہ کے رسولوں نے جو محنت کری وہ محنت باقی ہے، اور ان کو جو پھل ملنا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ پھل اس کو باقی رکھا۔ باقی ان کے محلات، ان کے مکانات، ان کی بادشاہتیں سب اللہ تعالیٰ نے فنا کر دی، ان کے ملک، ان کی جو ہے جگہیں اللہ تعالیٰ نے سب فنا کر دی، کیونکہ آخر تو ساری چیزوں کی وراثت اللہ کی ہے نا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، باقی زمین آسمان کی بادشاہ تو اللہ کی رہے گی۔ کچھ دن کے لیے آدمی یہاں بادشاہ بن جائے تو یہ نہیں کہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہو جائے گا، آخر ایک دن وہ فنا ہو جائے گا، ساری چیزیں اس کی فنا ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے بادشاہوں کو دیکھو، ان کے قلعوں کو دیکھو، ان کے محلوں کو دیکھو، جب جگہ جگہ سیر و تفریح کرنے جاؤ، زمین میں گھومو اور پھر اس سے نصیحت پکڑو، عبرت حاصل کرو کہ دیکھو عبرت کہ ان لوگوں کو کیا ہوا جو یہاں پہلے رہتے تھے، ان کے آل اولاد کا کیا ہوا، کہاں گئے وہ۔ تو اس طریقے سے جیسے وہ ختم ہو گیا اس طریقے سے ہمیں بھی ختم ہونا ہے۔ ایک دن یہ جو ہے دنیا ہم بھی جو ہے زمین میں دفن ہوں گے۔
یہ پکی بات ہے کہ آج سے 100 سال پہلے جو یہاں تھے وہ آج نہیں ہیں، اور اب جو ہے یہاں فی الحال ہیں جو 100 سال بعد وہ نہیں رہیں گے. اس طریقے سے دنیا چل رہی ہے. مشکل سے کسی کی 100 سال عمر چلتی ہے، ورنہ 60 70 80 90 سال یہ اسی میں وہ جو ہے پہنچ جاتے ہیں سارے کام کر کے. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور ہر ایک کے پاس جو دین تھا وہ اسی پر خوش رہا. فذرہم فی غمرتہم حتی حین، تو ہم نے اپنے نبی سے کہا کہ ان کو ان کی مستی میں چھوڑ دو کچھ مدت تک کے لیے، یعنی جب تک ان کی موت کا وقت نہ آئے جب تک ان کو چھوڑ دو، ان کی حالت پہ ہی چھوڑ دو. پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے، لیکن کڑنا آپ کا کام نہیں کہ آپ کڑتے رہو کہ یہ دین پہ کیوں نہیں آ رہے، ایمان کیوں نہیں لا رہے، مسلمان کیوں نہیں ہو رہے ہیں. اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں تو ان کو ان کی حالت پہ ہی چھوڑ دو. ہم آپ دیکھ لیں گے کچھ دن بعد جب موت آئے گی تو سارا کچھ ہی رکھا رہ جائے گا. ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال اور اولاد جو بھی ہے اس کو جو ہم بڑھا رہے ہیں اس سے ہم ان کی جو ہے بھلائی کو بڑھا رہے ہیں. نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، بلکہ یہ لوگ جانتے نہیں بلکہ ان کو شعور نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح روزیاں تقسیم کی ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اخلاق کو بھی تقسیم کیا ہے لوگوں کے درمیان میں. اور اللہ تعالیٰ دنیا تو اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی نہ ہو، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ دین اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہو. جس کو دین مل رہا ہے سمجھ لو کہ اللہ اس سے راضی ہے. پکی بات ہے، سمجھ لو کہ اللہ اس سے راضی ہے، حدیث کی بات ہے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں ہمیں کس چیز کو زیادہ حاصل کرنا ہے. دنیا کے پیچھے ہمیں زیادہ اپنا وقت لگانا ہے دین کے لیے. ہمارا جو وقت بچ رہا ہے ہم اسے تسبیحات میں لگائیں، ہم اسے اللہ کے ذکر اور مذاکرے میں لگائیں. جو وقت ہمارے پاس خالی ہے اسے غنیمت سمجھیں، تسبیحات کو پورا کریں. ایک سبحان اللہ کہنے کے ثواب ساری دنیا کی بادشاہ سے بڑا ہے. سلیمان علیہ السلام کہیں جا رہے تھے لشکر کو لے کر، اور ان کے لشکر پر ان کے تخت پر 6 لاکھ کرسیاں بچھی ہوئی تھی، اور ان کے جو ہے جنات سایہ کیے ہوئے تھے جو وہ بھی ساتھ چلتے تھے. کسی اللہ کے ولی نے ان کے تخت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ سلیمان اللہ نے تم کو کیسی بات ساتھ دی ہے، کیا نعمت ہے تمہارے پاس، اللہ نے کتنا نوازا ہے آپ کو. انہوں نے کہا کہ کسی مومن کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا میری ساری بادشاہ سے بڑا ہے. اتنی بڑی بادشاہ، اور پھر ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں. ہم اپنے وقت کو سبحان اللہ کہنے میں لگائیں، الحمدللہ کہنے میں لگائیں، اللہ اکبر کہنے میں لگائیں. اور باقی جتنے بھی غیر ہیں ان کا تذکرہ چھوڑیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں غیروں کا تذکرہ کرنے سے. اپنی بیٹھک کم کر لیں. ہماری عمر جیسے جیسے کم زیادہ ہو جائے تو اپنی دنیا کی جو بیٹھکیں ہیں مشغولیات ہیں ان کو کم کر لو، اور ان سے اپنے بچوں سے کہہ دو بھائی تم دیکھو تمہارا کام ہے ابھی ہے، ہم تو اپنے اللہ کو راضی کریں گے. کچھ دن بعد میں قبرستان میں جانا ہے. اب وہ وقت آ چکا، اب زیادہ جینے کا وقت نہیں ہے. جس کی 60 سال کی عمر ہو گئی اب سمجھو کہ وہ مشکل سے 10 سال کا مہمان اور ہے، زیادہ سے زیادہ 20 سال کا ہو جائے گا. اتنی لمبی عمر جس نے گزار لی پھر بھی وہ نصیحت نہ پکڑے، پھر بھی وہ عبرت نہ پکڑے. کتنا کیسے کیسے حالات اس نے دیکھے ہوں گے، کتنے لوگوں کو اس نے دفن کیا ہوگا، کتنے کو نہلایا ہوگا، کتنے جنازوں میں شریک ہوئے ہوگا. پھر بھی وہ دنیا میں مست ہے، پھر بھی وہ جو دنیا کی باتیں کر رہا ہے. تو کیا حاصل کیا اس نے؟ سمجھو کہ بیوقوفی کی بات ہے. عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات سے بھی نصیحت پکڑ لے. اس لیے اپنا آپ کو سوچیں، وقت کو صحیح جگہ میں لگائیں. اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سے جو باقی جو آج میرے زکام سا بھی ہو رہا ہے، طبیعت میری صحیح نہیں ہے، باقی انشاءاللہ یہاں سے آگے تو تفسیر کل کریں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. نہیں مجھے اپنے عشق میں سمجھنا